کسی بھی کاروبار یا ادارے کے آپریشن میں اکاؤنٹنٹ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ادارے کے معاشی معاملات درست چل رہے ہیں اور ٹیکس قوانین اور دیگر مالی قواعد کی پابندی کی جا رہی ہے۔ اکاؤنٹنٹ سالانہ اکاؤنٹ کا تخمینہ لگاتا ہے اور سالانہ رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پہلوؤں کا بھی ماہر ہو سکتا ہے، مثلاً کسی غبن کی تشخیص۔ تجربہ کار اکاؤنٹنٹ زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کاروباری افراد یا ادارے کو اکاؤنٹس کے بارے میں مشورے دیتے ہیں۔ اکاؤنٹنسی کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلی پبلک پریکٹس، جس میں اکاؤنٹنگ کی خدمات کلائنٹ کو فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسری مینجمنٹ اکاؤنٹنسی، جس میں اکاؤنٹنٹ کسی سرکاری یا نجی ادارے یا کاروبار کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کیریئر میں ترقی کا راستہ لگا بندھا ہے، جس میں پہلے متعلقہ ادارے سے الحاق، مختلف سیکٹرز میں تجربے کے بعد انتظامی عہدے تک پہنچا جاتا ہے، یا پھر کسی ادارے میں شراکت کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ میٹرک یا کالج کی تعلیم کے بعد آپ ٹرینی کی حیثیت سے جاب شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی متعلقہ شعبے کی بنیادی تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے۔ بنیادی تعلیمی اہلیت کے بعد آپ ٹریننگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر منظور شدہ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ گریجویشن کے بعد اس کیریئر کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری کے بعد آپ گریجویٹ اکاؤنٹنسی ٹریننگ پروگرام میں داخل ہو سکتے ہیں، جو کئی بڑے اکاؤنٹنسی ادارے فراہم کرتے ہیں۔ کامیاب اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ حساب کتاب کی بہترین مہارت ہو اور پیچیدہ فائنینشیل ڈیٹا کو سمجھ سکے، تفصیل پر توجہ کر سکے اور مہین تخمینے بار بار اور ٹھیک کر لے۔ ابلاغ کی قوی مہارت رکھتا ہو تاکہ اپنے کلائنٹس اور مینیجر کو متعلقہ معلومات درست طور پر بیان کر سکے۔ فائنینشیل مسائل کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو اور درست ترین حل نکال سکے۔ دیانت، خلوص اور فیصلہ سازی کی خوبیاں رکھتا ہو تاکہ حساس فائنینشیل معلومات کا درست ادراک کر پائے۔ اس شعبے میں مزید مواقع: نمبر 1، کارپوریٹ فائنینشیل اکاؤنٹنٹ۔ یہ کمپنی کے کارپوریٹ فائنانس ڈویژن میں کام کرتا ہے اور اکاؤنٹس کا تجزیہ کرتا ہے کہ ان میں موجود رقم کو کاروبار میں بڑھوتری کے لیے کہاں اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ٹیکس اکاؤنٹنٹ۔ یہ کاروبار سے متعلق ٹیکس قوانین کی گہری معلومات رکھتا ہے اور اپنے کلائنٹس کو قانونی پابندیوں اور کاروباری معاملات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ نمبر 3، بزنس انسالوینسی اکاؤنٹنٹ۔ یہ فائنینشیل مسائل کے حل کے لیے کمپنیوں کو ماہرانہ مشورے دیتا ہے تاکہ وہ کاروبار میں پیش آمدہ مسائل کو منظم طریقے سے حل کر سکیں۔ نمبر 4، فورینزک اکاؤنٹنٹ۔ یہ کمپنیوں کے فائنینشیل معاملات کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ متوقع غبن کی تشخیص کر سکے۔ نیز انشورنس اداروں، کمپنیوں اور کارپوریٹ لائرز کو فائنینشیل معاملات کے حل میں معاونت کرتے ہیں۔ نمبر 5، آڈیٹر۔ یہ اداروں کے فائنینشیل اکاؤنٹس پر نظر ثانی کرتا ہے تاکہ جانچ سکے کہ آیا ان اداروں نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں اور درست کام کر رہے ہیں۔ آڈیٹر کلائنٹ کے کاروبار کی کیفیت کو بھی دیکھتا اور اسے بہتری کے مشورے دیتا ہے۔ کامیاب اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے فائنینس، اکاؤنٹنگ، معاشیات، ریاضی، شماریات، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بزنس سٹڈیز میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ امیدوار ایک اکاؤنٹنسی فرم میں بطور معاون درخواست دے سکتا ہے اور اس جاب پر رہتے ہوئے کام سیکھتا ہے۔ ڈگری کے بعد بطور ٹرینی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ باقاعدہ دفتری اوقات عام ہیں، اگرچہ سخت اوقات کار میں بعض آڈٹ، پروجیکٹ مکمل کرنے یا رپورٹ تیار کرنے کے لیے دیر تک کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ عموماً کمپنی کے دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، البتہ کلائنٹ سے ملاقات اور آڈٹ کے لیے سفر کرتے ہیں اور یہ ان کی جاب کا اہم حصہ ہے۔ اکاؤنٹنٹ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اگرچہ مالی معاوضہ خاصا ہوتا ہے، لیکن وقت پر کام کی تکمیل کے لیے انہیں خاص کر مصروفیات کے ایام میں رات گئے تک کام کرنا پڑتا ہے۔